ہمارے دلوں کی غفلت اور سختی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں موسیقی سن کر تو رونا آتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سنتے وقت ہماری جوں تک نہیں رینگتی۔ موسیقی تو ہمیں روح کی غذا لگتی ہے، لیکن ذکر الہی سے ہم غافل ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور ہمیں گناہ کرتے وقت کوئی دقت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان کو حکم کو ماننا شروع کر دیا ہے، تو شیطان نے ہمارے دلوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، موت ہمارے منتظر ہے، موت سب کو آنی ہے، اور اگر ہم اسی غفلت میں مر گئے تو استغفر اللہ رحم فرمائے، بہت سخت اور کٹن وقت آنے والا ہے۔ قبر کی سختی ہمیں کیا معلوم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے پہلے کہ ہم موت کے شکنجے میں آ جائیں اور موت ہمیں گرفتار کر لے، اس سے پہلے ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ میرا رب فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ غم زدہ کیوں ہوتے ہو؟ میرا رب کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا رب تو اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ اور اپنے بندہ جب نادم ہوتا ہے نا اپنے گناہوں سے، اور وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو میرا رب کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ فوراً اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ کر گھیر لے اور ہم سے مہلت ختم ہو جائے، اور مرنے کے بعد پھر ہم افسوس کرتے رہیں کہ ہائے کاش میں توبہ کر لیتا، ہائے کاش میں دنیا میں اللہ کے حکم کو مان لیتا، ہائے کاش کہ میں اللہ کی یاد میں رہتا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مرنے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب سے بخشش طلب کر لیں۔ میرا رب بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، توبہ کرو، استغفار کرو اور رب کو راضی کرو۔